بیت المقدس کی شروع سے لے کر اب تک کی کمپلیٹ ہسٹری اور اسلام میں بیت المقدس کی کیا امپورٹنس ہے، ساتھ ہی بیت المقدس یعنی فلسطین کے موجودہ حالات جاننے کے لیے ویڈیو کو بنا اسکپ کیے ہوئے مکمل دیکھیں۔ یہ ویڈیو 3 ہیڈنگ کے اندر کمپلیٹ ہوگی۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بیت المقدس کی ہسٹری کے بارے میں بتایا جائے گا، پھر اس کے بعد قرآن اور حدیث کے مطابق بیت المقدس کی فضیلت کے بارے میں بتایا جائے گا، اور سب سے آخر میں بیت المقدس کے موجودہ حالات کیا ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا جائے گا۔ اسی لیے اگر ساری چیزیں آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو بنا اسکپ کیے ہوئے مکمل دیکھیں۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہ فلسطین کے شہر القدس میں موجود ہے۔ بعض نے اس شہر کو بھی بیت المقدس کہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں تینوں ریلیجن کے لیے مقدس مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اس زمین میں حضرات انبیاء کے مزارات بہت زیادہ ہیں، اسی لیے اسے القدس بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا مزار مبارک اور عالم اسلام کی مشہور و معروف مسجد اقصی بھی اسی شہر میں موجود ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اس کی بنیاد کب رکھی گئی، تو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ کعبہ معظمہ کی بنیاد ڈالنے کے 40 سال بعد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام یا ان کی اولاد میں سے کسی نے اس کی بنیاد ڈالی، پھر اس کی تعمیر حضرت سام بن نوح علیہ السلام نے کی۔ پھر ایک عرصے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اسی مقام پر رکھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ دسو کیا گیا تھا۔ اس عمارات کے پورا ہونے سے قبل حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آ گیا، تو اب آپ نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کو مکمل کرنے کی وصیت فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انسانوں سے نہیں بلکہ جنوں کی ایک جماعت سے کام کو کروانا شروع کیا۔ 1 سال کا کام باقی تھا اور اب آپ کے انتقال کا وقت بھی قریب آ گیا۔ آپ نے غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور اس طرح تشریف لائے، عصا پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ ملک الموت نے آپ کی موت کو اسی حالات میں، آپ کی روح کو اسی حالات میں قبض کر لیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام حیات تھے تو جنات کو رات کی رخصت بھی مل جایا کرتی تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام حیات تھے تو جنات دن میں کام کرتے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی آرام کرنے چلے جاتے تھے، مگر چونکہ آپ کھڑے ہی تھے تو اب جنات کو دن رات راؤنڈ دا کلاک کام کرنا پڑ گیا۔ جیسے ہی اس کی تعمیر کا وقت پورا ہونے لگا تو اللہ کی شان دیکھیں کہ اس عصا کو، اس لکڑی کو دیمک نے کھا لیا اور سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پر تشریف لایا۔ پھر لوگوں کو بھی پتا چلا اور جنات کو بھی پتا چلا کہ اب حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں۔ چونکہ اس کی تعمیر کی تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام کی زیر نگرانی ہونی تھی، اسی لیے اس عمارات کو ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کعبہ یعنی بیت اللہ شریف ہی کعبہ رہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا، اور ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں بھی مسلمان 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ ہجرت کے 1 سال 5.5 مہینے کے بعد 15ویں رجب پیر کے دن مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر کے درمیان قبلے کی تبدیلی ہوئی اور اللہ رب العزت نے پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق مسلمانوں کا جو قبلہ ہے وہ کعبے کو فرما دیا، اور اب مسلمان کعبے ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ اس مقام پر آج بھی مسجد قبلتین قائم ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بیت المقدس کو سب سے پہلے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح کیا گیا تھا۔ یہ اسلام کی فتح تھی، پھر اس کے بعد کچھ کمزوریاں پیدا ہوئی اور بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں سے ایک بار پھر نکل گیا۔ سب سے آخر میں 1187 عیسوی میں حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیت المقدس کو دوبارہ فتح کیا۔ پھر اس کے بعد ہمارے اختلافات اور کمزوریوں کی وجہ سے مسلمانوں کے ہاتھوں سے بیت المقدس ایک بار پھر نکل گیا، اور یوں کہا جائے تو کچھ غلط نہیں ہوگا کہ تب سے لے کر اب تک مسجد الاقصی بیت المقدس اسرائیل کے کنٹرول میں ہے۔ قرآن اور حدیث کے مطابق بیت المقدس کی کیا فضیلت ہے؟ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ ہی رہی ہوگی کہ بیت المقدس کا اسلام میں اتنا اونچا مرتبہ کیوں ہے، تو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہی وہ بیت المقدس ہے جہاں پر انبیاءوں نے اس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی۔ اسی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 17 مہینے تک ہمارے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منہ کر کے نماز پڑھی، اور اسی زمین پر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت بھی فرمائی۔ بیت المقدس کے لیے ہم اس لیے
لیے تڑپتے ہیں کیونکہ یہ آسمانوں کا دروازہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کی رات آسمانی سفر کا آغاز بھی یہیں سے کیا تھا۔ یہی وہ مبارک زمین ہے جہاں پر حشر کا میدان قائم ہوگا اور اسی زمین پر حساب و کتاب بھی ہوگا۔ بروز قیامت حوض کوثر بیت المقدس سے لے کر مدینہ منورہ تک ہوگا۔ آپ سب کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ جب آخری زمانہ آئے گا تو بیت المقدس مسلمانوں کا مرکز بن جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ ظہور بھی اسی مبارک و بابرکت زمین پر ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو ایمان کی وجہ سے اور اللہ کی نشانی کی وجہ سے بیت المقدس کی زیارت کو جائے گا، انبیاء کرام جنت میں اس پر توجہ کی نگاہ فرمائیں گے، اور جو 5 وقت کی نماز بیت المقدس میں پڑھ لے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ کعبہ شریف اور مدینہ شریف کے بعد بیت المقدس اسلام کی تیسری سب سے مقدس جگہ ہے اور ہماری غیرت و عزت کا نشان ہے۔ پیارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانی معراج کا آغاز مسجد اقصی سے کیا اور قرآن نے اس مسجد اقصی کا تعارف کرتے ہوئے کہا الذی بارکنا حولہ، یعنی یہ وہ بابرکت جگہ ہے جس کے اعتراف میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ یہ انبیاء کی سرزمی ہے، یہ محبت انوار ہے، شام کی سرزمی اور بیت المقدس مسلمانوں کے لیے عزت کا مقام ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حج یا عمرے کے لیے مسجد اقصی سے احرام باندھا اور حج یا عمرہ آ کر مسجد حرام میں کیا تو اس کے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور جو آگے گناہ وہ کرے گا وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو ایک دعا ہم ایسا کریں کہ کم سے کم ایک حج اور عمرہ اللہ تعالی ہمیں ایسا عطا کر دے کہ سب سے پہلے ہم بیت المقدس جائیں، پھر وہاں سے احرام باندھ کر مسجد حرام میں حج کی یا عمرے کی ادائیگی کو جائیں۔ بیت المقدس مسجد الاقصی کوئی معمولی جگہ نہیں ہے۔ ایک اور جگہ پر حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 3 سفر کرو تو عبادت سمجھنا، جب بیت اللہ جاؤ تو عبادت سمجھنا، مسجد نبوی کی طرف جاؤ تو عبادت ہے، اور جب مسجد اقصی کی طرف جاؤ تب بھی یہ عبادت ہی ہے۔ ایک اور جگہ پر حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مسجد اقصی میں 1 رکعت نماز پڑھی تو اسے 25,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ اے مسلمان، تمہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان معراج یعنی حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معراج کا واقعہ بھی اسی الاقصی مسجد سے جڑا ہوا ہے۔ بیت المقدس اور اس کے چاروں اور کا علاقہ وہی جگہ ہے جہاں قیامت میں حق والا گروہ موجود رہے گا۔ یہ گروہ دین پر ثابت قدم اور دشمنوں پر غالب رہے گا۔ یہ زمین ایمان والوں کا اصل مرکز ہے۔ قرب قیامت میں بیت المقدس آباد ہوگا اور خلافت اسی سرزمین پر قائم ہوگی۔ یہ وہی زمین ہے جہاں حق اور باطل کی آخری جنگ ہوگی۔ یہی مسلمان اور یہودیوں کی وہ جنگ ہوگی جس میں پیڑ اور پتھر تک بولیں گے کہ اے مسلمان، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آگے بڑھ کر اس کا کام تمام کر دے۔ یہ وہ زمین ہے جہاں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب لد پر قتل کریں گے۔ یاجوج ماجوج کی ہلاکت بھی بیت المقدس کے قریب خمر کے پہاڑ کے پاس ہوگی۔ نبی برحق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کے وقت میں بیت المقدس کی زیارت کو دنیا اور اس میں موجود تمام چیزوں سے زیادہ افضل قرار دیا ہے۔ جیسا کہ آپ نے ابھی ویڈیو میں سنا ہی ہے کہ بیت المقدس کا اسلام میں اتنا امپورٹنس کیوں ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ اسلامی فلسطینی بھائی اور بہنیں اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں موجود ہر مسلمان کا دل فلسطین کے لیے دھڑکتا ہے۔ کرنٹ سچویشن آف بیت المقدس، موجودہ سمے یوں کہا جائے کہ پچھلے 70 سالوں سے فلسطینی مسلمانوں کے حالات ٹھیک نہیں ہے۔ اسرائیل آئے دن فلسطینیوں پر، بیت المقدس پر، مسجد الاقصی پر جان لیوا حملہ کرتا رہتا ہے، جس میں اب تک ان گنت مسلمانوں کی شہادت بھی ہو چکی ہے، جن میں زیادہ تر نوجوان اور معصوم چھوٹے بچے شامل ہیں۔
तो वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीनी मुसलमान, जिनमें ज्यादातर छोटे छोटे बच्चे, नौजवान व बुजुर्ग, मर्द औरत सभी शामिल हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात एक करके बैतुल मुकद्दस की पिछले 70 से ज्यादा सालों से हिफाजत कर रहे हैं, जिनकी कीमत उन्हें अपनी जानों से चुकानी पड़ रही है। क्या आपको पता है इजराइल की खुद की अपनी कोई जमीन नहीं है। इस वक्त इजराइल मुल्क जहां आबाद है वो कब्जे की जमीन है, जो इन्होंने अपने जोर जबर के बल पर फिलिस्तीनी मुसलमानों से हड़प ली है और आए दिन फिलिस्तीनी जमीन को अपनी जमीन में मिलाते जा रहे हैं। इजराइल की कुल आबादी 90 लाख के करीब है। अगर दूसरे इत्तेहादी मुल्क इसकी मदद न करें तो इसका खुद के दम पर अपना वजूद कायम रखना ज्यादा दिनों तक मुमकिन नहीं हो सकेगा। जितनी इजराइल की कुल आबादी है, मिस्र की केवल उतनी फौज ही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि दुनिया में 56 से 57 इस्लामिक मुल्क होने के बावजूद भी फिलिस्तीनी मुसलमानों पर इजराइल आए दिन हमले कर रहा है और बैतुल मुकद्दस पर अपना दावा ठोकता जा रहा है, और सभी 56-57 इस्लामिक मुल्क चुप हैं। फिलिस्तीनियों के हक में कोई भी मुल्क बोलने तक को तैयार नहीं। ज्यादातर देश अपनी अपनी तरक्की को उरूज पर ले जाने में बिजी हैं और अपने देश को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होने देना चाहते। उनको इन बात से कोई मतलब नहीं है कि फिलिस्तीनी मुसलमानों का कत्लो गारत क्यों हो रहा है, बैतुल मुकद्दस पर इजराइल गोलियां क्यों बरसा रहा है, और बैतुल मुकद्दस हमारा किबले अव्वल है। इस बात की किसी भी मुल्क को रत्ती बराबर भी परवाह नहीं रह गई। इन सभी अफसोसनाक बातों में एक खुशी की बात यह है कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान साहब दुनिया के जिस किसी कोने में भी मुसलमानों के खिलाफ जुल्म होता देखते हैं, खुलकर बोलते हैं। खासकर फिलिस्तीनी मुसलमानों पर, मस्जिद अल अक्सा पर इजराइल जो हमला करता रहता है, उसके खिलाफ भी रजब तैयब एर्दोगान साहब कड़े शब्दों में जवाब देते हुए कई बार कह चुके हैं कि ए इजराइल, जो तू ये गाजर मूली की तरह मुसलमानों को काट रहा है, तो ये न समझना कि ये लावारिस हैं। हजरत रजा साकिब मुस्तफ़ाई साहब बहुत ही खास अंदाज में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान साहब को दुआ देते हुए फरमाते हैं कि उसरे नौरात हैं धुंधला सा सितारा तू है, उसरे नौरात हैं धुंधला सा सितारा तू है, कश्ती उम्मत का दुनिया में सहारा तू है। खुदा।